الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ میں ہوں میاں محمد افضل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بوٹی کے متعلق بتا رہا ہوں جو مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے۔ میں نے باہر پانی لگایا ہوا تھا اپنی فصلوں کو، خود یوٹیوبر بھی ہوں۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ بوٹی، یہ اتنی زہریلی بوٹی ہے کہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ محکمہ زراعت والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بوٹی کو اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے یا اس کو اکھیڑنا ہے، انہوں پٹنا ہے، تو ہاتھوں پر دستانے ہونے بہت ضروری ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اتنی عام ہو چکی ہے، ذمہ دار بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان بھی نہیں دے رہی ہے۔ یہ جو آپ کو میں ویڈیو تیار کر کے ریکارڈ کر کے دکھا رہا ہوں، یہ نہر ہے ہماری گوگیرا کی۔ یہ گوگیرا کی نہر ہے جس کے اوپر یہ بوٹی دیکھو، اتنی گھنی بوٹی ہوگی کہ نہر نظر نہیں آ رہی۔ یہ سامنے نہر ہے، اس کی دونوں سائڈوں پر یہ آپ بوٹی دیکھیں، اتنی بوٹیاں میں فقط 5 فٹ دور ہوں۔ یہ اس کا بیڈ ہے اور یہ دوسری طرف بھی دیکھیں۔ یہ جانوروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ بعض ایسی بوٹی اور بعض ایسے پودے ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا دوست بات کر رہا تھا، یہ حقیقت میں مبنی ہے کہ ایک ایسی بوٹی ہے اگر وہ بکری کھا لے یا بکرا کھا لے، چھوٹا جانور، تو وہ فوری طور گونگا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ یہ بات سچ ہے یا کوڑ ہے یا غلط ہے۔ تو میں نے کافی خواتین سے پوچھا، کافی آدمیوں سے میں نے پوچھا، کافی حکیموں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات سچ ہے۔ تو میں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ایک حکیم سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میں سندھ میں گیا تھا کچھ بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے، تو وہاں ایک بوٹی میں نے پائی جس کو ہاتھ لگانے سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ تو جب اس بوٹی کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اتنی ظالم ہے کہ اس میں دمہ کی بیماری اور سانس کی بیماری وہ لگ جاتی ہے اور بلڈ پریشر جو وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو پہلے علم ہی نہیں تھا، تو جو ہی پتہ چلا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر ویڈیو تیار کرنی شروع کر دی ہے۔ لہٰذا میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ آپ جہاں بھی چھوٹی نہر ہے، بڑی نہر ہے، ان کے اوپر یہ جو بوٹی ہے، حکومت پاکستان ہم سے ٹیکس لیتی ہے، تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ٹیکس بھی آج کل 22% حکومت نے اعلان کیا، تو کم از کم ان کو سپرے تو کرے، نہروں کے اوپر سپرے کرے۔ یہ پانی کے ذریعے ہماری فصلوں میں جاتی ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بھی جانور کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ گھروں میں کئی خواتین، کئی بچے وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بیماری کے عالم میں واپس لوٹ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی ہم صحیح گئے تھے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یقین کریں میں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا۔ جو ہی مجھے بھائی نے کہا ہے، وہ محکمہ زراعت میں ہے اور میڈیسن کا ان کا تعلق ہے، ان کی ذمہ دارہ ہے، زمین ذمہ دارہ کرتے ہیں، تو وہ پانی خود لگا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ بات سن لے، یہ معلومات ہے، تو میں بہت راضی ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب یہ نہر خالی آ چکی ہے، پیچھے نہر تھی، تو یہ دیکھ لیں، یہ بھی ساتھ ساتھ کتنی بوٹی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہے۔ تو ہم ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اگر سپرے کریں تو وہ ان کے اوپر کریں سپرے۔ جہاں جہاں چلو ان کی ذاتی فصلیں ہیں، وہ اپنی فصلوں کے ساتھ قریب جہاں بھی یہ بوٹی آپ کو نظر آئے تو وہاں آپ کریں، کم از کم اپنی زمینوں کے اوپر آپ کر لیں۔ تو جہاں گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ سپرے کرے، اور تاکہ پانی کے ذریعے یا آندھی یا ہوا، تیز ہوا کے ذریعے یہ ان کا جو بیج ہے وہ کئی کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد عام ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور اس کے بعد تمام ٹیلی ویژن جو چینل ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا، حامد میر صاحب سے، منصور علی خان سے۔ یہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، اچھا ہے، لیکن یہ جو راجبا ہیں یا چھوٹی نہر ہیں یا بڑے مائنر ہیں یا بڑی نہریں ہیں، ان کے اوپر یہ بوٹی ہے۔ حکومت پاکستان سے اپیل کریں، آپ ان کے قریب ہیں تاکہ وہ نہروں کے اوپر سپرے وغیرہ کرے اور یہ بوٹی ختم کرے۔ اور ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں وہ اپنی جو زمینیں ان کے سائڈوں پہ جہاں جہاں یہ آپ کو بوٹی نظر آئے، یا تو ان کو اکھیڑ دیں، پٹ دیں۔ اگر آپ نہیں پٹ سکتے تو ان کے اوپر سپرے کریں تاکہ ان کی جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے
تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور میری حوصلہ افزائی بھی کرنا۔ السلام علیکم۔